روح کیا چیز ہے اور انسانی جسم کے ساتھ روح کا کیا تعلق ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ انسان روح کی بنیاد پر چلتا ہے اور اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس روح کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر وہی انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، جو پہلے حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے اور اس کا انسانی جسم کے ساتھ کیا تعلق اور کیا اس کا رابطہ رہتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی یہ کتاب میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان کے ساتھ روح کا جو تعلق ہے وہ 5 مقامات پر ہوتا ہے، یعنی 5 جگہ ہیں جہاں پہ روح جسم کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اور ان میں کون کون سی جگہ ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ پیدائش کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بچے کے ساتھ اس کی روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تیسری جگہ نیند میں، یہ نیند میں ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے اور ایک طرح کی جدائی ہوتی ہے نیند کی حالت میں، تو امام سیوطی فرماتے ہیں وہاں بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 4، عالم برزخ میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور 5ویں جگہ بروز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت اسی جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہوگا۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ روح کا تعلق 5 مقامات پر اپنے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ بلکہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام نسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ روح کی 4 قسمیں ہیں۔ اور وہ روح کی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح ہیں، وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو ان صورتوں کی مثال ہے وہ مشک اور کافور جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ روحیں جنت میں جاتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، لطف اندوز ہوتی ہیں، اور رات کو عرش کے نیچے جو معلق قندیلیں ہیں ان میں وہ رات بسر کرتی ہیں، وہاں وہ رکتی ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روح ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء کی روح ہیں، جو جسم سے نکل کر سبز پرندوں کے پوٹوں میں چلی جاتی ہیں اور وہاں وہ رہتی ہیں، جنت میں کھاتی پیتی ہیں، لطف اندوز ہوتی ہیں، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں آ کر وہ رہتی ہیں، گزارتی ہیں رات۔ تیسرے نمبر پر نیک مسلمان ہے، جو عام مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی روح ہے، یہ جنت کے صحن میں رہتی ہے اور وہاں سے نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ لطف اندوز ہوتی ہے، بلکہ یہ جنت کا نظارہ کرتی رہتی ہے۔ یہ عام مسلمانوں کی روحیں ہیں۔ اور 4 نمبر پر نافرمانوں کی روحیں ہیں، جو نافرمان ہیں، بدکار ہیں یا گناہگار ہیں یا جیسے بھی ہیں، ان کی روحیں یہ زمین و آسمان کے درمیان فضا میں رہتی ہیں۔ اور کافروں کی جو روحیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں امام جلال الدین فرماتے ہیں یہ 7ویں زمین کے نیچے سجین کے مقام پر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، یہ وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، امام نسفی علیہ الرحمہ نے بھی یہ لکھا کہ یہ 4 قسم کی روحیں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، عام مسلمانوں کی روحیں ہیں، بدکاروں کی روحیں ہیں، نافرمانوں کی، کافروں کی روحیں ہیں۔ تو ان کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔